اس کی طرح ہوگا جس نے 100 حج کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، ایک حدیث مبارکہ جو غریب لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفے سے کم نہیں ہے، یہ اعمال کریں اور آخرت کا کوشہ اکٹھا کریں۔ حضرت عمر ابن شعیب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے لیے صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص صبح 100 بار کہہ دے سبحان اللہ، شام کو کہہ دے سبحان اللہ 100 بار، تو اس کی طرح ہوگا جس نے 100 حج کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خیرات کرے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہیں جو آدمی کرے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑھیا نیکیاں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا، صبح آپ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ دیں، شام کو سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ دیں، تو 100 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں کہ حج وہاں جا کر کرنا وہ اور چیز ہے، لیکن ثواب ملنا یہ اور چیز ہے۔ تو جو آدمی حج کرتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ کملی والے نے غریبوں کے لیے تحفے رکھیں، جو حج نہیں کر سکتے تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح آپ سبحان لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ الحمدللہ کہہ دیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ آسان اور مختصر سے وظائف ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھے ہیں، اور آسانیاں پیدا فرمائی حضور نے اپنی گناہ گار امت کے لیے۔ اور اگر دن میں آپ یہ کلمات کہیں نا، سبحان اللہ 100 مرتبہ، اور شام کو سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ، شام کو الحمدللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور شام کو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، تو یہ ٹائم نہیں لگتا، بڑا مختصر سا ٹائم ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے، لیکن کتنا بڑا خزانہ آپ کی نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔